بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، ہمارا آج کا لیکچر نمبر 1 باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس سے متعلق ہے. اس لیکچر میں ہمارا موضوع نظریے کے ماخذ اور اہمیت ہے. عزیز طلبہ، نظریے کے ماخذ اور اس کی اہمیت پر نظر ڈالنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ نظریے سے کیا مراد ہے. نظریے سے مراد ایک ایسا لاہ عمل یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پر رکھی گئی ہے اور جو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں مثلا سیاسی، معاشی، معاشرتی اور تہذیبی نظام کی بنیاد بنتا ہے. عزیز طلبہ، اب ہم نظریے کے ماخذ پر نظر ڈالتے ہیں. نظریے کے ماخذ نمبر 1 مشترکہ مذہب. مذہب محض عبادات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ وہ کسی قوم کی پوری معاشرتی زندگی کو متاثر کرتا ہے. 19ویں صدی میں برصغیر پاک و ہند میں کئی ہندو تحریکوں مثلا آریہ سماج، بہرو سماج وغیرہ نے جنم لیا. ان تحریکوں کا مقصد ہندوازم کی اشاعت اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا. آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی نے تو حد کر دی تھی. اس نے شدھی کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا جس کا مقصد غیر ہندوؤں کو زبردستی ہندو یعنی شدھی بنانا تھا. بہرو سماج کے بانی راجا رام موہن رائے بھی مسلم دشمنی میں مسلمانوں کے خلاف تقریر کرتا تھا. کانگریسی دور حکومت نے اس خیال کو مزید پختہ کر دیا کہ مسلمانوں کے لیے متحدہ ہندوستان میں اپنی مذہبی شناخت اور پہچان برقرار رکھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. نمبر 2 مشترکہ سیاسی مقاصد. مشترکہ سیاسی مقاصد کی بدولت دنیا کی کئی اقوام نے اپنی آزادی کی جدوجہد کی. انگریزوں کی آمد سے برصغیر میں جمہوریت کا تصور ابھرا جس میں حکومتی نمائندوں کا انتخاب ووٹ کے ذریعے عمل میں آتا تھا. آبادی کے لحاظ سے مسلمان برصغیر پاک و ہند میں اقلیت میں تھے، لہذا حکومت میں مسلمانوں کا حصہ بھی تھوڑا. نئے سیاسی نظام نے جو شعور دیا تھا اس کے نتیجے میں مسلمانوں کا جداگانہ تشخص ابھرا. نمبر 3 مشترکہ تعلیمی مقاصد. مشترکہ تعلیمی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. برصغیر پر قبضے کے بعد انگریزوں نے ایسا نظام تعلیم متعارف کرایا جس میں انگریزی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی. اس پر مسلم علماء نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انگریزی زبان سیکھنے کو خلاف اسلام قرار دیا. بیشتر مسلمانوں نے نئے تعلیمی نظام کو رد کر دیا. یہ سب ایک نظریے کی بنیاد پر ہوا اور وہ نظریہ اسلام تھا. نمبر 4 مشترکہ معاشی مقاصد. مشترکہ معاشی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہندو انگریزوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار زیادہ تھا اور مستقبل میں بھی وہ اس قسم کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کے نتیجے میں انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ سخت ہوتا چلا گیا اور معاشی اعتبار سے بھی ان پر ظلم و ستم جاری رہا. مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا. ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا. نمبر 5 مشترکہ ثقافتی مقاصد.
مشترکہ ثقافتی مقاصد بھی کسی قوم کے نظریے کے ماخذ ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے برصغیر پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی، اس لیے اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا۔ ہندوؤں کے اس طرز عمل نے مسلمانوں کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنا قومی تشخص مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ نظریے کی اہمیت۔ نمبر 1، سوچ کی عکاسی۔ نظریہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اقوام اسی وجہ سے زندہ نظر آتی ہے۔ نمبر 2، قومی حقوق و فرائض کی وضاحت۔ نظریہ انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نمبر 3، قوم کا اتحاد۔ نظریہ قوم کو متحد کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 4، مشکلات کا مقابلہ۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کی طاقت بخشتا ہے۔ نمبر 5، جدوجہد کا جذب۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور مقصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے۔ نمبر 6، انقلاب کا جنم۔ نظریہ انقلاب کو جنم دیتا ہے اور اس کی وجہ سے نئی راہیں نکلتی ہیں۔ عزیز طلبہ، ہمارے لیکچر نمبر 1 پارٹ بی کا موضوع علامہ اقبال کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت ہے۔ الگ ریاست کا تصور۔ علامہ محمد اقبال برصغیر پاک و ہند کے ان مسلم رہنماؤں میں شامل ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کا تصور دیا اور اپنی شاعری کے ذریعے انہیں بیدار کیا۔ پہلے آپ بھی ہندو مسلم اتحاد کے حامیوں میں سے تھے، لیکن ہندوؤں کی تنگ نظری اور متعصب رویے نے جلد ہی علامہ اقبال کو یہ بات سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں۔ خطبہ الہ آباد۔ آپ نے اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا تاکہ مسلمان اس میں رہ کر اپنے مذہب اور ثقافت کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے نظر آتا ہے کہ اور نہیں شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو آخرکار ایک اسلامی ریاست قائم کرنا پڑے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام بحیثیت تمدنی قوت زندہ رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک مخصوص علاقے میں اپنی مرکزیت قائم کرے۔ میں صرف ہندوستان میں اسلام کی فلاح و بہبود کے خیال سے ایک منظم اسلامی ریاست کے قیام کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت۔ برصغیر میں چونکہ دو الگ الگ قومیں آباد تھیں، اس لیے علامہ محمد اقبال مسلمانوں کو ایک بڑی اور جداگانہ قوم کی حیثیت سے اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔
وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے مذہبی، سیاسی، سماجی اور معاشی تحفظ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک الگ ریاست۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے 2 موضوعات کا مطالعہ کیا۔ اپنے اگلے لیکچر میں مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔